سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. جنت البقیع والوں کی قسمتوں پر ہماری جانیں قربان. میرے آقا فرماتے سب سے پہلے میری، پھر ابو بکر و عمر کی قبریں شک ہوں گی، پھر میں جنت البقیع والوں کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے. پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ حرمین شریفین کے درمیان انہیں بھی اپنے ساتھ کر لوں گا. ارے یہ وہ سرزمین ہے جس میں جن خوش نصیبوں کو تدفین ملے گی. اللہ اللہ، قیامت کے دن نبی پاک کا ساتھ نصیب ہوگا. جبھی تو کیا خوب بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. مدینے میں موت کی تمنا فقط ہماری نہیں، بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے علماء، ان کی زندگی کا یہ خاصہ ہوا کرتا، تمنا یہ ہوا کرتی، کسی اور کی بات نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خاص دعا ہوا کرتی. آپ دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا کر. اللہ اللہ، دعا قبول کیسی ہوئی سنو. حضرت فاروق اعظم کی یہ دعا مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فجر کی نماز، مسجد نبوی، محراب نبی اور پیارے آقا کے مصلی پر شہادت نصیب ہوئی اور نبی پاک کے ساتھ روضے میں تدفین نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کے صدقے، ان کی شہادت کے صدقے ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ عطا فرمائے. جنت البقیع ہم سب کا مقدر بن جائے. بس یہ اپنی دعاؤں میں حصہ مانگا کرو. میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان کے آخر میں کچھ اللہ والوں کی بات کرتے ہیں. میں اور آپ بھی مدینے جانے کی تمنا رکھتے ہیں. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو مدینہ دیکھا ہے. ارے ہم گئے تو کیا گئے، دیکھو اللہ والے کیسے جاتے ہیں تو کس انداز سے جاتے ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں. آپ نے زندگی مدینے میں گزاری، مگر جتنا عرصہ مدینے میں رہے ساری زندگی چپل نہ پہنے. رفع حاجت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے. ایک بار آپ کو تحفے میں گھوڑے پیش کیے گئے، آپ نے وہ گھوڑے واپس کر دیے، اپنے رفقا کو دے دیے. کہا کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ اس زمین پر سواری کر کے اپنے گھوڑے کے ٹاپوں سے اس زمین کو روندوں جہاں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ جلوہ فرما ہیں. ارے وہ کیا انداز تھا، کیا طریقہ تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کے امام، عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جب مدینہ منورہ گئے، سنو دوسرا سفر تھا. ارکان حج ادا کرنے کے بعد بیمار ہو گئے، مگر آپ فرماتے ہیں بیماری کے لمبا ہو جانے سے زیادہ مجھے نبی پاک کے دربار میں حاضری کی فکر تھی. بخار نے شدت اختیار کی، لیکن میں نے اسی حالت ہی میں مدینہ منورہ کا حاضری کا ارادہ کر لیا. مکہ شریف کے علماء کہنے لگے آپ شدید بیمار ہیں اور سفر بھی کافی لمبا ہے، اپنا ارادہ بدل دیجئے، اب مدینہ طیبہ نہ جائیے. عاشقوں کے امام نے تڑپ کر کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں اگر سچ پوچھئے تو در حقیقت میرے یہاں آنے کا اصل مقصد یہی ہے، مدینہ منورہ کی زیارت ہے. دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا تھا. معاذ اللہ اگر زیارت مدینہ نہ ہو تو حج کا کچھ مزہ نہیں آتا. انہوں نے پھر روکا، میری حالت یاد دلائی. میں نے ان کے سامنے یہ حدیث پاک پڑھی، من حج فلم یزرنی فقط جفانی، کہ جس نے حج کیا میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. علماء کرام نے فرمایا آپ تو پہلے بھی زیارت کر چکے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ جتنے حج کرنے ہیں کرو اور زندگی میں ایک بار حاضری دے دو. حج کے ساتھ مدینے کی حاضری لازمی ہے، سرکار کے قدموں کی حاضری لازمی ہے. آپ دعا فرمائیں میں سرکار کے قدموں تک پہنچ جاؤں، بس پہنچ جاؤں، ایک بار حاضری ہو جائے پھر میرا دم نکل جائے. مجھے اس کی کوئی تمنا نہیں. اعلیٰ حضرت کا عشق کیسا تھا، کیا خوب انداز میں سمجھاتے ہیں. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در